بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مردوں کو رمضان میں سب سے زیادہ فائدہ کیوں ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو سب سے زیادہ رمضان میں فائدہ ہوتا ہے۔ آپ چاہیں ان کی بخشش، ان کے صالح ثواب کریں یا نہ کریں، لیکن ان کو بہت بڑا ثواب رمضان میں ملتا ہے۔ عام پر لوگ صالح ثواب کیا کرتے ہیں، تو جب عام طور پر ہم صالح ثواب کرتے ہیں تو ان کو ثواب پہنچاتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین مردوں کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ کوئی انسان کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن رمضان کے مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک مہینہ اس پر کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوتا، اور اس مردے کو اتنی راحت ملتی ہے، اتنی خوشی ملتی ہے کہ اگر رمضان میں آپ نے کوئی صورت پڑھی نہ اور آپ اپنے مردے کو صالح ثواب کر دی، تو بخاری کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے محبوب کے لیے صالح ثواب کرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر تحفہ بیان کر کر پیش کیا جاتا ہے۔ جب مردے کو دیا جاتا ہے تو مردہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے فلاں انسان نے تمہیں یہ تحفہ بھیجا ہے، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی خوشی اس مردے نے کبھی نہیں ملی ہوتی جتنا کہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس کا عذاب ختم ہو گیا، کیونکہ ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ اب اس پر اتنی خطرناک سزائیں ہیں کہ وہ قبر میں بھگت رہی ہیں، اور اچانک سارا عذاب ختم کر دیا جائے تو مردہ کتنا زیادہ خوش ہوگا۔ اس کے بارے میں تو ایسا تھا کہ لوگ اس قبر کے اندر سزا بھگت رہے ہوں گے، وہ سزائیں معمولی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے سے سوال جواب ہوتے ہیں اور وہ مردہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے کہ اس نے سچ کہا، اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو۔ اور جو فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پاتا تو پھر آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا۔ فرشتے پوچھتے ہیں، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ ایمان والا اور نیک بندہ فوراً کہہ دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تو جب تینوں سوالوں کے جواب وہ مردہ نہیں دے پاتا تو حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے اس کی قبر میں مسلط کر دی جاتی ہے، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں۔ وہ ہتھیار ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ساتوں زمین کے اندر چلا جائے، وہ قیامت تک ان کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ تو اسی سزائے بغیر میں بھگتنے والے لوگ جب قیامت کے دن سور کی آواز سنیں گے تو قبروں میں نکلیں گے، تو کہیں گے ہمیں ہمارے خوابگاہ سے کس نے جگا دیا؟ تو نیک اور اچھے لوگ کہیں گے یہ ہمارا رب کا وعدہ تھا، قبروں سے نکالے جاؤ گے، اور رسولوں نے سچ تھا فرمایا تھا تم نے جن پر عذاب ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ان کے اوپر سے عذاب کو ختم فرما دیتا ہے، عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عذاب ہمیشہ کے لیے ختم ہٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں ہے تو اسے جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں ہے تو جہنم والوں کا مقام۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ آپ سب گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو سپورٹ کریں۔ شکریہ۔